آسمان و زمین پہاڑ نہیں اٹھا سکے، یہ ہمارے پیغمبر کا ہی سینہ تھا جس نے اس قرآن کو اٹھایا اور برداشت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاک پیغمبر کے سینے میں اتار دیا، پھر اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے پاک پیغمبر کی زبان پہ پھر جب نبی پاک نے پڑھ کے سنا دیا نا، تو پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو اب ہمارے یہ پاک پیغمبر کے دل سے ہو کر ان کی زبان سے جاری ہو گیا، رحمت للعالمین کی زبان سے جب نکلا نا، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اب ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا کوئی بھی سیکھنا چاہے سیکھ۔ اور پھر آج اس کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہی قرآن جو میں نے آپ کو ابھی مثال دے کے سمجھا دیا، قرآن سے ہی بتائیے۔ میری بات ہمیشہ کوشش ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے ہی ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو یہ تینوں مثالیں قرآن سے دی تھی کہ ساروں نے مل کر اٹھانے سے انکار کیا، آج ہمارے یہ حافظ صاحب نے اپنے سینے میں اٹھا لیا۔ تو بتاؤ اب آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا؟ اچھا یہ ایسے آسانی سے آتا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ایک حرف حرف کر کے محنت کرنی، استاد کی بھی محنت لگتی ہے، والدین کی بھی محنت ہے کہ وہ صبح چھوڑنے جائیں گے، شام کو لے کے آئیں گے، بچے کی خدمت کریں گے، کبھی بادام کھلائیں گے، بچے کو دودھ پلائیں گے، مالشیں کریں گے کہ یار ہمارے بچے کا دماغ لگ رہا ہے۔ یہ آسان کام تو ہے نہیں، اگر آسان کام ہوتا ہے تو ہمارے یہ بہت آپ کو پتا نا جی، ملک کے کئی وزراء کرام وہ ایک کل واللہ سنا نہیں سکے، کل واللہ بھی لکھی ہوئی نہیں سنا سکے، لکھی ہوئی بھی سورت نہیں سنا سکے، اور یہ ماشاءاللہ آپ کو تراویح میں پورا زبان نہیں سنا دیتے ہے نا جی، پورا قرآن زبانی سنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، حرف حرف کر کے۔ کیا آپ بچاؤ بچے کو پہلے دن قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آتے وہ کیا پڑھاتا ہے؟ الف الف جی، پھر با، یوں محنت کر کے پڑھاتے ہیں، پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بچہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو یہ پھر الحمدللہ رمضان میں 27ویں کو شب ہو رہا ہے، کبھی ختم ہو رہا ہے، کبھی 25 کو ہو رہا ہے، کسی مسجد میں کب ہو رہا ہے، اب یہ من الجنۃ والناس تک آپ کو بغیر دیکھے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسے حفظ نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی میتھ کی کتاب، انگلش کی کتاب حفظ کر کے دکھا دیں، چھوٹا سا کتاب نہیں کر سکتے، بے بس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ لکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے یہ قرآن اللہ نے ایسا کلام بنایا، کروڑ بار بھی پڑھ لو نہ اکتاؤ گے نہیں، ورنہ آپ کو بچے آج اخبار میں آج ایک دفعہ اخبار پورا پڑھ لو، آپ دوبارہ پڑھو گے نا یقین کرو اکتا جاؤ، دوسری دفعہ پڑھو گے اکتا جاؤ، 2-3 کے بعد تو آپ کہو گے یار پڑھائی خبر بڑا سٹو۔ اب 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، کوئی اکتا تھا نہیں ہے۔ اللہ نے کمال اس میں حسن رکھ دیا، کمال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی قرآن سے منور کر دے۔ تو میں بھی بتا رہا تھا کہ نا کہ قیامت کے دن بھی اللہ جو محفل سجائیں گے نا، اس میں حافظ قرآن کے لیے اللہ بڑا اعزاز رکھے۔ پہلے تو کیا کریں گے، کیونکہ بچے کے والدین نے بڑی ایفرٹ کی، اس کے لیے کوشش کی نا کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، بڑی ڈیوٹی نبھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، کیونکہ دیکھو ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ۔ لیکن اگر وہ یہودی کا بچہ ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یہ الفاظ ہیں میرے نبی کے۔ اور اگر عیسائی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کو عیسائی، وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ میں پیدا کرتا ہوں ہر آدم کے بچے کو فطرت اسلام پر، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے، اگلی اب سنیں گا، آگے جو ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنائیں گے، عیسائی ہیں تو عیسائی بنائیں گے، ہندو ہیں تو ہندو بنا دیں گے، سکھ ہیں تو سکھ بنا دیں گے۔ اب ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے اپنے بچے کو جو بھی بنا دیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اب جو والدین بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے، کوئی اپنے بچے کو موٹر میکینک کے پاس، آپ کو پتا نا جی، کاروں کے ڈینٹر کے پاس چھوڑ دے گا، کوئی کیا بننے کے لیے چھوڑ دے گا، کوئی موٹر سائیکل سیکھنے کے لیے کوئی درزی کے پاس بٹھا دیتے گا، کوئی حقیقت کر دیتا، کوئی نائی دکان پہ چھوڑ دے گا، وہ بن جائے گا، اور کوئی بچے کو سکول بھیج رہا ہے تو وہ اسی اعتبار سے پڑھ لے گا، ایسے ہی ہے نا میرے دیدے۔ اور کوئی مدرسے میں ڈال دے گا تو بچہ کیا بن جائے گا، کیونکہ ماں باپ کی مرضی تھی، ماں باپ جو بنانا چاہتے بنا سکتے تھے۔ جب ماں باپ نے ترجیح دی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، تو اللہ قیامت کے دن پھر حافظ قرآن کے والدین کو پہلے بلائے، پہلے بلا کے ساری پبلک کے سامنے اللہ فرمائے گا پہلے تو ان کو وہ لباس پہناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے انسان اپنے پیسے اکٹھے کر لینا، سارے علی ٹاؤن والے، ملتان والے پیسہ اکٹھا کر لو، سارا اپنے گھروں سے لے آؤ، بینکوں سے نکلوا لو، سارے لاہور والے، پاکستان والے، کتنا بھی اربوں خربوں روپے اکٹھا ہو جائے۔ اب یہ تو وہ ہو گیا، انڈیا والے اپنی کرنسی کر لیں، چائنا والی، امریکہ اپنے ڈالر لے آئے، آسٹریلیا اپنے ڈالر لے آئے، برطانیہ اپنے پاؤنڈ لے آئے۔ آتا ہے حدیث کے اندر ساری دنیا مل کر پیسہ اکٹھا کر لے، اکٹھا کر کے وہ لباس خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتے جو اللہ حافظ قرآن کے والدین کو بنا۔ اب بتاؤ وہ کتنے قیمتی لباس ہو، ساری دنیا مل کر وہ لباس نہیں خرید سکتی جو اللہ حافظ قرآن کے والدین کو بنائے۔ پھر آگے پھر وہ سٹیج پر جب بلائے جائیں گے نا، جیسے ابھی میں آیا، میں مہمان تھا، انہوں نے مجھے عزت سے لا کے سٹیج پہ بٹھایا، اس دن یہی منظر ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کو فرشتے عزت سے لے آئیں گے، سامنے سٹیج پہ لائیں،
اور ان کو سونے چاندی کی کرسیوں پہ بٹھا کر اتنے مہنگے لباس جو میں نے ابھی آپ کو بتایا پہنا کر اللہ فرمائیں گے لاؤ اب وہ تاج جو ان کے لیے میں نے سونے کے تاج بنوائے. یہاں یاد رکھنا مرد کے لیے سونا حرام ہے, انگوٹھی بھی حرام ہے, چین بھی حرام ہے, تاج بھی حرام ہے. عورت پہن سکتی ہے, عورت چاہے 2 من سونا پہن, عورت کے لیے سونا فل حلال ہے. ریشم 2 چیزیں میرے نبی نے فرمایا میری امت کے مردوں پر حرام ہے, ریشم اور سونا. یہ میری امت کے پیارے نبی پاک فرمان ہے کبھی زندگی میں ریشم استعمال مت کیجیے گا کیونکہ ہمارے لیے اب منع ہے, سونا کی انگوٹھی بھی منع ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ان مردوں کو بھی سونے چاندی کے تاج پہناؤں گا, سونے چاندی کے کنگن پہناؤں گا, ریشم کے لباس پہناؤں گا. یہاں ہمارے لیے منع ہے, وہاں حلال. دیکھو جیسے اب یہاں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے, وہاں ہوگی نہیں ہماری داڑھی, وہاں اگے گی نہیں. 80 سال کا بابا فوت ہوا ہے, وہاں پہ اٹھے گا جیسے 16-17 سال کا لڑکا کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسا بنا دے. یہاں ہماری عورتوں کا پردہ ہے, برقع لازمی قرار دیا کہ اس کو پردے میں رکھو, کیونکہ پردے میں نہیں ہوگی تو مسائل پیدا ہوں گے. یہاں لباس پورا رکھا عورتوں کے لیے, اور جنت میں جب جائیں گی وہاں پہ کوئی برقع نہیں ہوگا. نور کے جوڑے, کھلے بال, اوپر سر پہ تاج, پریوں کی طرح ہماری عورتیں, کوئی پردہ نہیں ہوگا. یہاں پہ پردہ رکھا وہاں نہیں ہوگا, یہاں داڑھی رکھی ہے وہاں نہیں ہوگی, وہاں شاہی لباس ہے وہاں پہ, اور یہاں پہ نماز رکھی ہے وہاں, یہاں روزہ ہے وہاں, یہاں زکوٰۃ دینی ہے وہاں نہیں. سمجھ رہے میرے عزیز دوستو؟ تو یہاں غربت ہے وہاں غربت, یہاں پریشانی ہے وہاں پریشانیاں, یہاں دکھ ہے وہاں نہیں ہے, یہاں بیماریاں ہیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں وہاں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے, نہ کوئی بیمار نہ کوئی. اور یہاں آپ کو اسی محفل میں مجھے سفید داڑھی والے کتنے بزرگ نظر آ رہے ہیں. جنت میں داخل ہو جاؤ گے, پوری جنت کی زمین آپ ناپ لینا, وہاں دیکھو دنیا آدمی پھرتا ہے نا, جنت کتنی بڑی ہوگی. جنت میں پھر لینا آپ کو ایک بڈھا بابا نظر نہیں آئے گا, ایک بڑی عورت نظر نہیں آئے گی, اور نہ کوئی بچے نظر آئیں گے. کیا ہوگا؟ سارے جوان خوبصورت جوڑے ہی جوڑے پھر رہے ہوں گے, جوڑے ہی جوڑے, مرد یعنی کہ نوجوان. حدیث میں آتا ہے, بلکہ آخری اما پارا کی تفسیر میں لکھا ہوگا. کیا ہوگا؟ ہر جنتی جو یہاں پر 90 سال کی بھی عورت فوت ہوگی, 110 سال کی بوڑھی اما بھی فوت ہوگی نا, جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا 16 سال کی لڑکی بنا کے بھیجے گا, اور کروڑوں خربوں سال گزرنے کے باوجود بھی 16 سال کی لڑکی رہے گی. قرآن نے کہا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, وہ اپنے میاں کے ساتھ جنت میں تو رہے گی, شادی شدہ ہو کے رہے گی اللہ تعالیٰ, لیکن اس کو جوانی ایسی کوالٹی کی دے گا. یہ جو عورت دنیا کی نیک عورت, دنیا کی نیک عورت جنت میں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ہمیشہ کے لیے کماری رہے گی. کیا رہیں گی؟ ہمیشہ کے لیے کماری رہے گی. شادی شدہ ہونے کے باوجود, یہاں شادی دیکھو نا, ایک لڑکی کی شادی ہوگی, شادی ہونے کے بعد وہ ولیمے والے دن کماری شمار نہیں ہوتی, شادی سے پہلے کماری ہے, شادی کے بعد کماری نہیں ہوگی. لیکن جنت میں میاں بیوی ہمیشہ اکٹھے رہیں گے, اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ایسی لائف دے دوں گا, ایسے جسم دے دوں گا, ایسی خوبصورت حسین زندگی دوں گا, ہمیشہ کے لیے کمارا پن دے دوں گا. زندگی انجوائے بھی کریں گے اور رہیں گے. یہ مرد بھی ایسے ہی کمارے کی طرح رہے گا. سمجھ میرے عزیز دوستو؟ ایسے اس کی جوانی بھی سدا سلامت, اور اس کے چہرے پر کیا ہوگا؟ حسن یوسف. میں نے اور آپ نے آج تک حسن یوسف نہ کوئی ٹی وی میں دیکھا ہے. آپ کو حکیم یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی ہے انہوں نے, بڑا خوبصورت لڑکا چن کے اور اس میں ڈالا, میں نے وہ خود دیکھے, اس کے کچھ کلپس دیکھے. یہ جی یوسف علیہ السلام کے نام پہ فلم بنا, کہ بنانا نہیں چاہیے, انبیاء کا کون کر سکتا ہے مقابلہ, ان کو کاپی بھی نہیں کوئی کر سکتا, کرنا تو نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے اس کی بھی جھلک اتارنے کی, دکھانے کی کوشش کی. پیغمبر یوسف علیہ السلام کے زمانے پر فلم بنا کے بھی لوگوں کو دکھا دی, بڑا خوبصورت نوجوان بچہ بھی دکھایا, پھر اس کو جوانی میں بھی دکھایا. لیکن خدا کی قسم وہ اس کی نقل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہم نے دیکھا, میں نے وہ خود دیکھا, میں نے تو دیکھ کر کوئی انگلی نہیں کٹائی, میں نے دیکھ کے تو کوئی, اور نہ کسی لڑکی نے آج تک ہمیں کوئی خبر سننی ہو کہ جی وہ یوسف علیہ السلام پر جس نے اداکار نے ایکٹنگ کر کے دکھائی ہے تو اس کسی عورت نے دیکھ کر کوئی انگلی. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں, ذالک الکتاب, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹ کوئی شک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کی یہ مثال قرآن میں, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر یوسف کو اتنا حسن دیا تھا, جب زلیخا دیوانی ہوئی تو مصر کی لڑکیوں نے تانا مارا کہ زلیخا تو نے کیا کر دیا, اپنے گھر کے نوکر پہ مر گئی. وہ گھر میں غلام ہی تھے, نوکر پہ مر گئی تو مصر کی حسین ملکہ زلیخا کو, ہمارے تصور آتے ہیں نا, کوئی زلیخا کو بڑی عمر کی عورت تھی, پوری مصر کی سب سے حسین لڑکی تھی زلیخا, تبھی تو یہ بادشاہ کے گھر میں تھی, مصر کے تخت پہ تھی, حسین یعنی حسن کی دیوی تھی زلیخا. لیکن جب یعنی یوسف علیہ السلام وہاں پہ غلام بچے تھے, جو ہی یوسف علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھا اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے. اب جب وہ اس پر فریفتہ ہوئی, دیوانی ہوئی, شادی شدہ تھی لیکن جب اس پر دیوانی ہوئی تو جب وہ, آپ کو پتہ ہے راز اس کا,
یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے. آپ کو پتہ ہے نا, جس نے اپنے بیڈ روم میں بلایا, گناہ کی دعوت دی, یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں یہ کام, مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے, میرا اللہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام جب بھاگے ہیں, وہ دروازے کھلتے چلے جائے, پھر وہ غصے میں پیچھے دوڑی ہے, یوسف میں نے اپنے پاس بلایا تھا کہ اپنی طرف, اور تم نے میری خواہش کو پورا نہ کیا. پیچھے دوڑ رہی ہے, دوڑتے دوڑتے اللہ کی شان, جب بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے, اور یہ زلیخا پیچھے دوڑ رہی ہے. قرآن میں آتا ہے وہ انہوں نے جب پیچھے سے کرتا, بھاگتے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا تو کرتا بھی پیچھے سے پھٹا, اور اچانک کیا ہوا, سامنے سے اس کا شوہر آ گیا. سامنے سے اچانک جب شوہر آیا اور ایک دم اس کے ہوش اڑے, رنگے ہاتھ تو جیسے پکڑا کوئی جاتا ہے, ایک دم ہوش اڑے, اور فوراً قرآن نے بیان کیا ان کیدکن عظیم, عورت کا مکر بڑا خطرناک. خود گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے, خود مجرم ہے, اور وہ یعنی کہ دفاع کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور ایک منٹ سے پہلے کہنے لگی, ایک دم رونے لگی, ایک دم کہنے لگی بتاؤ جس کو ہم نے اپنے گھر میں غلام بنا کے رکھا تھا, اس کی خاطر بھلائی کی تھی, اس کو ہم نے اچھا کھانا دیا, گھر دیا, ٹھکانہ دیا, بتاؤ اس ملازم کی کیا سزا ہے جو اپنی تمہاری عزت پہ حملہ کر دینا. ثم ایک منٹ سے پہلے الزام یوسف پیغمبر کو دے دیا. یوسف علیہ السلام کو الزام دیا نا, تو یوسف علیہ السلام, دیکھو اللہ نے پیغمبر کا حوصلہ بہت بڑا رکھا ہوتا ہے, نبی کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے. فوراً یہ نہیں کہا نہیں, کیوں نہیں کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے, نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب ایک دم بادشاہ اس کا شوہر کھڑا ہے اور وہ کھڑی ہے. اب دیکھو نا ایسا عجیب منظر, پلک جھپکنے میں وہ منظر ہوا, اچانک ایک سین بنا, اور اللہ یوسف علیہ السلام نے خاموشی کی. کیا کی تھی؟